میں رسپانسبل ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہمارا اسرائیل سے اختلاف اس وجہ سے نہیں کہ وہ جیوش ریلیجن رکھتے ہیں، وہ یہودی مذہب کے قائل ہیں، جو تورات کو مانتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے. یہ وجہ نہیں ہے. اس روئے زمین پر اگر مسلمانوں کو اپنی ریاست میں آزادانہ رہنے کا حق ہے، ہندو مذہب کے ماننے والوں کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، کرسچن کمیونٹیز کو آزادی کا حق ہے، تو وائی ناٹ فار جوئش کمیونٹی؟ انہیں بھی آزادی استحکام کے ساتھ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، کسی مذہب کو. بے شک. ہمارے اختلاف کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں مانیں. یہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ نہیں دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہودیوں کے ساتھ پہلا الائنس قائم کیا تھا، جو میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں، جس کے پرانے اسکالرز نے 48 آرٹیکلز بنائے تھے. میں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے. میں نے اس کو فردر کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کر کے 63 آرٹیکلز میں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کو کیا ہے. اور میرے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین نے پی ایچ ڈی بھی اسی پر کانسٹیٹیوشنل لا مدینہ پہ کی ہے. اچھا، تو حضور علیہ السلام نے تو الائنس کیا اور ان کو اس پولیٹیکل الائنس میں صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر کے یہ فرمایا کہ انہم امتم واحدہ، میں تمہیں ایک پولیٹیکل کمیونٹی اور نیشن قرار دیتا ہوں اور ان کے الائز کو بھی اسی نیشن اور کمیونٹی کا حصہ قرار دیتا ہوں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسیحی وفد جو آتے تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کے مذہب کے مطابق اپنی قبلہ کی سمت میں عبادت کی اجازت دی. اسلام وہ دین ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں لیو اینڈ لیٹ لیو کا کلچر دیا ہے اور پوری دنیا میں ریلیجس ہارمنی دی ہے اور پوری دنیا کو کلچر آف ڈائیلاگ دیا ہے. تو ہمارا اس بنیاد پر اختلاف نہ ہے نہ ہونا چاہیے. اور اگر بعض ذہن اس وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں تو وہ کلیئر کریں یہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے. ہمارا اختلاف دیگر گراؤنڈز پر ہے اور وہ گراؤنڈز ہیں ٹوٹل ڈیموکریسی کی، وہ گراؤنڈز ہیں ہیومن رائٹس کی، وہ گراؤنڈ ہیں ٹوٹل لبرٹیز اور فریڈمز کی. یعنی فلسطین ایک ریاست میں رہ رہے تھے سال ہا سال بلکہ صدیوں سے، اور یو این او کا ریزولوشن پاس ہوا جب یہ ٹکڑے ہوا کہ یہ خطہ فلسطین کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے گی اور اس حصے پر جتنی آبادی جیوز کی تھی ان کی انڈیپینڈنٹ اسرائیل کی اسٹیٹ بنی تھی. آج 65 سال ہو گئے اس قرارداد، یو این او کی قرارداد اور اسمبلی کے ریزولوشن پر عمل درآمد نہیں ہوا. اسرائیل کے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ رہنے پہ ہمیں اعتراض نہیں، اگر وہ یہ دوسری شرط پوری ہو جائے. ہمیں اعتراض ہے کہ اگر ان کو اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کیا جانا ان کا حق ہے تو وائی ناٹ دس رائٹ ٹو بی گیون ٹو دی پیلسٹینین. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کی حقیقت جو ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سفارتی تعلقات اس وقت ہوں گے جب وہ فلسطینیوں کو حق دیں گے. نہیں، اچھا، میرا جواب یہ نہیں ہے. اچھا، میں غلط سمجھا پھر. تو میں دوبارہ عرض کر دیتا، دوبارہ نہیں، مجھے میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ اعتراض نہیں کہ فلسطین کو اور یہودیوں کو اس ریاست میں رہنے اور جینے کا حق نہیں ہے. بے شک نہیں، مگر وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تسلیم. انٹرنیشنل پرنسپلز آف ڈیموکریسی اس کو نیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا بیک وقت حق بقا اور حق ریاست تسلیم کیا جائے. فلسطینی جو اصل گھر اور زمین کے مالک تھے وہ دنیا میں دھکے کھائیں، وہ دہشت گرد بن جائیں، ان کے پاس زمین نہ ہو، رہنے کا گھر نہ ہو، ان کے پاس جینے کا حق نہ ہو، ان کی آزادیاں سلب ہوں، جمہوری حقوق سلب ہوں، ہیومن رائٹس سلب ہوں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس سلب ہوں، تو پھر ایک گھر کو تسلیم کیا جائے ایک کو نہیں. یہ ظلم ہے، یہ انجسٹس ہے. ہمارا مطلب ہے کہ ورلڈ کمیونٹی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کو بھی ریاست بنائے، آزاد اور خود مختار ریاست، ان کو حق دے، یو این او میں ان کی ممبرشپ ہو اور فل فلیج اٹانومی اور خود مختاریت کے ساتھ ان کی حیثیت تسلیم کرے، اس کے ساتھ اسرائیل کی بھی ریاست تسلیم کر لی.